سلسلہ بیان جو ہے وہ اپنی آخری منزل پر ہے، چونکہ ماہ رمضان میں یہ جو بچے ہیں مومنین، ان میں بھی کل تقریباً 70% اپنے اپنے وطن پہنچ جائیں گے۔ جو بچے بھی وہ بیچارے ہماری خاطر رکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری۔ بہرحال آج کا بیان جو ہے فطرے کے حوالے سے ہے، اگرچہ میں جمعۃ الوداع میں اس کا بیان کر چکا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ ہر بالغ عاقل، چھوٹا بڑا، عورت مرد سب کے اوپر واجب ہے۔ فطرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر فطرہ نہیں دیا تو آپ کے روزے مکمل نہیں ہیں۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صلوات کے بغیر نماز مکمل نہیں، اسی طریقے سے فطرہ کے بغیر روزہ مکمل نہیں۔ اب مسئلہ یہ رہا، امام صادق علیہ السلام گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی نوکر ہیں، جتنے بھی خادمہ ہیں، سب کا فطرہ نکالا جائے۔ اگر ایک بھی آدمی کا فطرہ رہ گیا تو سمجھ لو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ فطرہ نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ موت سے بچاؤ بھی ہے اور روزے کی قبولیت۔ نہ نکالنے کی صورت میں روزے بھی خطرے میں ہے اور موت بھی انسان کی واقع ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا نقصان۔ اب دینا کیا ہے؟ 3 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 3 کلو چاول یا اس کی قیمت۔ مگر جب آپ فطرہ نکالنے ہیں، اگر گیہوں نکالنے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، چاول نکالنے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ لیکن اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ معین کرنا پڑے گا کہ میں چاول کے بدلے میں دے رہا ہوں یا گیہوں کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ نیت آپ کی معین ہونا چاہیے، نہیں کہ فطرہ دے رہا ہوں، نہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا پیسے کی صورت میں کہ میں جو پیسہ دے رہا ہوں وہ چاول کے بدلے میں دے رہا ہوں یا گیہوں کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شب عید، سورج ڈوبنے سے پہلے مہمان آ جائے، کھانا کے کھانے بعد وہ رکے بھی تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوگا، چاہے وہ یعنی بلایا گیا ہو، چاہے دعوت کی گئی ہو یا بغیر دعوت کے آ گیا ہو۔ اگر وہ رک گیا مہمان شمار ہوگا تو اس کا فطرہ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس پہ فطرہ نہیں ہے، لیکن اگر سنی شیعہ ہو جائے گا تو اس پہ فطرہ واجب رہے گا۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا جو لوگ کارخانہ چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ سیلری کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں تو مالک پر جو ٹھیکے دار ہے وہ فطرہ دے گا، لیکن اگر سیلری دیتا ہے کھانا نہیں دیتا تو فطرہ ہر انسان پر خود واجب رہے گا۔ اب اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے بچے میکے چلے گئے، آپ کے بچے میکے چلے گئے اور وہ رات کو وہیں رکے تو فطرہ ان کے میکے والے کو دینا ہوگا، جو بھی گھر کا مکھیا آدمی ہے، جو ذمہ دار آدمی، جو خرچہ چلا رہا ہے۔ فطرہ پاک و پاکیزہ غذا دینی چاہیے، صحیح ہے نا کہ گلے سڑے چاول دینے گائے بھینس بھی نہ کھاوے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے گیہوں جنہیں بازار میں کوئی ویلیو نہ ہو، ایسا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا گیہوں ہو، اچھا چاول ہو، پیسہ جو دے رہے وہ حلال کا ہو، حرام پیسے میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا فطرہ کو معمولی نہیں سمجھے، مستحق تک پہنچائے۔ مستحق کون ہے؟ وہ انسان جو کمانے کے باوجود بھی اپنے پورے سال کا خرچ نہ رکھتا ہو۔ ایک تو ایک کاروباری نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے، فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب فقہ کی اصطلاح میں وہ فقیر نہیں جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں کون فقیر ہے؟ جو ہاتھ پھیلا کے مانگے، جو سوال کرے۔ لیکن فقہ کی زبان میں فقیر نہیں ہے۔ فقہ کی زبان میں وہ فقیر ہے جس کے بعد یا کاروبار نہ ہو یا کاروبار ہو، اس کے باوجود بھی وہ پورے سال کا خرچ نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے، اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے۔
اب مسئلہ یہ رہا کہ کتنے دیں. ہم تو 5-7 آدمی ہیں. ایک آدمی کا خرچہ ہے 5,000 فرض کیجیے. 5,000 اس کی آمدنی کتنی ہے 4,000. تو وہ جو ضرورت مند ہے وہ 1,000 کا ضرورت مند ہے. آپ اس کو اتنا فطر دیجیے, باقی تو وہ پورا ہو جائے گا اس کا. پھر دوسرے کو دیجیے. مثلاً ایک آدمی کی سیلری ہے 50,000, اس کا خرچہ ہے 60,000, بچوں کی پڑھائی ہے یا دنیا بھر کی مصروفیات ہوتی ہے, تو وہ بھی فقیر ہے. آپ کہیں گے یہ 50,000 کما رہا ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن اسلام کی نظر میں یہ بھی فقیر ہے, چونکہ اس کا خرچہ 60,000 روپیہ کا ہے. لہٰذا اسے 10,000 تک کی سپورٹ کی جا سکتی ہے فطرے سے. اب دینا کیسے مسئلہ ہے؟ ایسے انسان کو دیں گے جو نمازی ہو, شرابی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو, اور فطرے کے پیسے کو حرام میں خرچ نہ کرے. اگر حرام میں خرچ کر دیا تو وہ فطرہ مانا نہیں. جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کنفرم کہ یہ نمازی ہے, یہ شرابی نہیں ہے, یہ حرام میں نہیں لگائے گا, یہ کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا, اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ رہا سادات غیر سادات کا. غیر سادات کا بھی بڑا مقام ہے لیکن اصول اپنی جگہ پر ہے. جو قانون شرعی ہے نا, اسلام کے اندر عمل کی اہمیت ہے, دعوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ بڑے بڑے دعوے کریں اگر عمل نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سادات کا فطرہ سادات غیر سادات دونوں لے سکتے ہیں. غیر سادات کا فطرہ سادات پر حرام ہے. وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ سادات کا غیر سادات کا صدقہ اور سادات پہ حرام ہے, ان میں 2 چیزیں حرام ہیں, باقی سب جائز ہے. ایک تو زکوٰۃ اور دوسرے فطرہ. فطرہ اور زکوٰۃ غیر سادات کی سادات نہیں لے سکتا. باقی جو امام زمان کی سلامتی کا ہے یا روزمرہ آفت و بلاؤں سے بچنے کے لیے وہ سب دینا جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر کسی کی ماں سیدانی ہو اور باپ غیر سید ہو تو تب بھی فطرہ, چونکہ دینے والا تو مرد ہے نا, عورت تھوڑی کماری ہے, تو تب بھی وہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا. تو ان تمام چیزوں پر توجہ رہے, کوشش یہ رہے کہ شب عید ہی نکال دیا جائے. بلکہ آیت اللہ سیستانی کے ہاں تو یہاں تک ہے کہ پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں, البتہ رمضان سے پہلے اجازت نہیں ہے. تو یہ جو چونکہ غریبوں کی سپورٹ ہے, غریبوں کو برابر میں لے کے چلنا کہ تاکہ ان کی آنکھ خوشی ہو, انہیں احساس نہ ہو. شب عید تک کوشش کریں نکال دیں. اگر تاخیر ہو جائے تو نماز عید سے پہلے ادا کر دیں, اور جسے عید کی نماز بھی پڑھنی ہے وہ ظہر تک بھی دے سکتا, اس کے بعد قضا اور ادا کی نیت نہیں کر سکتا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے پیسے نکال دیے ہیں, مثلا میرے 300 روپے بنے, میں نے جمع کس کے پاس ہو رہے ہیں؟ مقیم کے پاس. میں نے مقیم میں 500 کا نوٹ ہے, 200 کا نوٹ ہے, نہیں, چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ 300 کھلا کے دیجیے, میری ذمہ داری کہ میں کھلا کے دوں. اگر مجھے چینج ہی کرانے ہیں یا تو سیستانی صاحب سے رابطہ کروں یا ان کے وکیل سے کی جائے. وہ جو پیسہ نکل چکا ہے اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے, اس میں رجوع کرنا پڑے گا ان کی طرف. لہٰذا جب بھی فطرہ نکالیں کھلا کے نکالیں, اور اکاؤنٹ میں اگر کسی نے ڈالا, میں نے جمعہ میں کہا تھا, تو وہ مانا نہیں جائے گا جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو جائے. آپ کے ہاتھ میں آئے اس کے بعد اس کی طرف سے جو ودیش میں, تب آپ اس کی نیت کریے. چاہے نکال لیں چاہے وہ پیسے اپنے قرار دیں, اپنے اس کی طرف سے ملا دیں. بات وہ یہ صدقہ وہ فطرہ جب ہی مانا جائے گا جب اس کی طرف سے ہاتھ میں آنے کے بعد نیت کی جائے. پیسے کو جو ہے چینج نہیں کیا جا سکتا, کھلانا ہے چینج کرنا پہلے ہی کریں. فطرے کے بعد اس میں کسی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.